اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہزادہ شوکت پروگرام صنعت و معیشت میں آپ کے ساتھ۔ ہمارا آج کا پروگرام بھی ایک کڑی ہے جو ہم پچھلے پروگراموں میں بحث کرتے رہے کہ اسلامک اکنامک سسٹم میں اسلامک ٹیکسیشن سسٹم کیا ہے۔ اسلام ہمیں ٹیکس کا نظام دیتا ہے کیا؟ یہ سوال تھا ہمارا، اور ہمارے ساتھ مہمان بہت سے رہے، جس میں سے محمد منیر احمد صاحب چیف مینیجر اسٹیٹ بینک آف پاکستان لاہور بھی رہے ہمارے ساتھ، مصنف ہیں 7ویں صدی کی مدینہ اکنامکس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ آج ہمارے ساتھ پھر میاں محمد منیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، پچھلے پروگرام میں ہم نے کچھ باتیں کی کہ اسلامک ٹیکسیشن سسٹم، سوری میری یہ جو ایکس ہے نا ٹیکسیشن، یہ گڑبڑ ہے، سوری، اسلامک ٹیکسیشن سسٹم میں سر ہم نے بات کی کہ یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں کہ عام آدمی بینیفیشری ہے۔ مجھے سر یہ بتائیں، اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں جائیں کہ ٹیکسز کتنے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ علیحدہ ہماری بحث ہے، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا اس کا کوئی بینیفٹ آج کی اکانومی میں ہمیں مل سکتا ہے اگر پاکستان اسلامک ٹیکسیشن سسٹم کو اڈاپٹ کر لے؟ شہزاد صاحب، جو سلسلہ آپ نے شروع کیا تھا 1 ماہ پہلے، آپ نے اس کے بعد ایک اور ڈسکشن کی، مجھے یہ خوشی ہو رہی ہے کہ یہ آئیڈیا جو ہمارا ورثہ ہے، ہمارے دین کا حصہ ہے، اس پر ہم یہ شاید پہلی دفعہ ایک ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ڈسکشن کر رہے ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ ہم یہ حل ڈھونڈ لیں کہ اپنے ملک میں اس کا نفاذ کر سکیں۔ اس سلسلے میں جو آپ کا سوال ہے، اوبویسلی کہ ہم وہی چیز اڈاپٹ کریں گے جس کا ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ فائدہ کیا ہوگا، دیکھیے آج جو ہم نے پچھلے بار بھی بات کی تھی کہ جو عالمی غربت ہے اس کی ایک بڑی وجہ ویسٹ کا ٹیکسیشن سسٹم ہے جو امیر آدمی کے لیے ہے۔ اب اگر ہم اس آئیڈیا کو، جس پر ہم نے بات کر لی ہے، اور ہونا یہ چاہیے کہ پہلے ہم ایک آئیڈیا کی بات کریں، پھر اس کا ایک پریکٹیکل ماڈل کہ کیا وہ ورکیبل بھی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو بات آپ نے چھیڑی ہے، آغاز کیا ہے، اس کے جو میرے ذہن میں، چونکہ میں اس پر کام کر رہا ہوں کہ فوائد کیا ہوں گے، کون سے اس کے بینیفیشری ہوں گے۔ دیکھیے، جو پہلا بینیفیشری ہے، جو بڑا بینیفیشری ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہوگی۔ کیسے؟ آج دیکھیں نا کہ ادھر سے IMF کا پریشر ہے کہ ریونیو جنریٹ کرو، ریونیو جنریٹ نہیں ہو رہا ہے، اور ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، اور غریب آدمی بیچارہ پریشان سے پریشان ہو رہے ہیں۔ اوبویسلی جو ایک سوسائٹی ہے، جب اس میں خوشحالی نہیں ہوگی، پرابلمس ہوں گے، تو اور مسئلے بنے گے۔ تو پہلا جو اس کا بینیفیشری ہے، میں نے اس پر بہت سوچا ہے کیونکہ یہ میرا پروجیکٹ ہے، میں اس پر کام کر رہا ہوں۔ جو پہلا بینیفیشری ہوگا اس کا، وہ گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ وہ ایک نیا اسکول آف تھاٹ آج کے دور میں دے گی جو غریب دوست ہوگا، کیونکہ جو ہمارے دین کی شناخت ہے، اور خاص طور پر جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے، انہوں نے ہمیشہ ایک ایسی سوسائٹی کے قیام پر زور دیا ہے جس میں سارے افراد بینیفٹ کریں۔ تو پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ گورنمنٹ کو فائدہ ہوگا، اس کے پاس صرف 2 ٹیکسز ہوں گے۔ دوسرا فائدہ کس کو ہوگا؟ وہ عوام کو ہوگا۔ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا؟ اب دیکھو نا، آپ نے بات تو کر دی ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ پیٹرول جو آپ کا، اس پر 80-90 روپے ٹیکس ہے 1 لیٹر پر، آؤٹ رائٹلی سستا ہو جائے گا۔ پھر دودھ ہے، پھر گھی ہے، پھر اور چیزیں ہیں۔ یہ ٹرپل ڈاؤن فیکٹ آ گیا نا۔ ابھی ہم پالیسی میٹر پہ رہتے ہیں، ٹرپل ڈاؤن فیکٹ پہ بعد میں آتے ہیں۔ دیکھیں، ایک ہمارے پچھلے پروگرام میں تھا کہ جی سیل ٹیکس حرام ٹیکس ہے، ٹھیک ہے، تو کوشچن آیا کہ حلال ٹیکسز بھی ہوتے ہیں، تو اس کا جواب ہمیں ملا کہ جی زکوٰۃ حلال ٹیکس ہے، صدقہ حلال ٹیکس ہے، عشر، اور اس کے ساتھ اگر میں پوائنٹ نوٹ کیے، میں کمپیوٹر بھی ہیلپ لیتا ہوں کہ صدقہ، زکوٰۃ،
یہ حلال ٹیکسز کی مین فارم ہے جو قرآن مجید میں اسلام میں بتائیں، 32 ٹائم زکوٰۃ کا بتایا، اور بہت سی مرتبہ صدقہ کی پروموشن کی کہ آپ کا اسپینڈنگ بیہیویئر ایسا ہو کہ آپ نے صدقہ کرنا ہے اور اس کا اجر اللہ نے آپ کو دینا ہے. آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، مینڈیٹری ہے، اگر نہیں دیں گے تو گنہگار ہے. آپ نے دوسری بات کی کہ اس کا بینیفیشری گورنمنٹ آف پاکستان ہے. بالکل ٹھیک، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان آج کے دور میں ٹیکس تو کلیکٹ کر رہا ہے، لیکن الٹیمیٹلی بینیفیشری اس کا لینڈنگ سسٹم ہے جو کہ پوری دنیا میں پرویل کر رہا ہے. اور آپ نے یہی کہا کہ اگر میں اس کو کوزے میں بند کروں کہ آج کا ٹیکسیشن سسٹم یہ ہے کہ ویلتھ سرکولیٹ ہو رہی ہے، لیکن ویلتھ ٹریول کر رہی ہے غریب آدمی سے امیر آدمی کی طرف. جب غریب آدمی سے امیر آدمی کی طرف چلے گی، ٹریول کرے گی، تو اس کا بینیفیشری جو ہے نا وہ امیر آدمی ہے. امیر آدمی اس سے کچھ ٹیکس دے گا، کچھ اپنی سیونگ کرے گا، آگے چلے گا. باٹم لائن یہ ہے کہ اگر ہم نے پاکستان کو ترقی دینی ہے، اکنامک جسٹس کریٹ کرنا ہے، تو پاکستان کے فیوچر کو بہتر کرنا ہے، تو ہمیں سلوشن چاہیے کہ پاکستان کے اوپر جو ٹیکسیشن سسٹم ہو وہ کس طریقے سے، جس میں گورنمنٹ آف پاکستان بینیفیشری ہو، اسی طرح ہم پاکستانی بینیفیشری ہو. یہ میں نے کنکلوژن دیا اپنے دوستوں کے لیے، ناظرین کے لیے. سر دوسرا یہ سوال بنتا ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان بینیفیشری بن گیا، ہم نے اسلام کو لے لیا، اسلام کے مطابق چیزیں دیکھ لی، لیکن ہم اس کی اسٹریٹجی کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں ہمارے بیوروکریٹس بالکل ریجڈ ہیں، مکھی پہ مکھی لگا رہے ہیں، فائل پہ فائل لگا رہے ہیں، اور وہ آؤٹ آف باکس سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. اس سلسلے میں آپ کوئی رائے دیں گے، ہمیں کوئی رہنمائی فرمائیں گے؟ جی بالکل. اس سلسلے میں یہ ہے کہ دیکھیے ابھی ہم ایک آئیڈیا کی بات کر رہے ہیں. جیسے آپ کے ساتھ بات کی، میں ایک بار ایک جگہ پر میں نے لیکچر دیا، سارے بزنس مین لوگ تھے سر. تو میں نے کہا کہ آپ یہ نہیں کریں کہ میرا لیکچر سننے کے بعد آپ مال روڈ پر جلوس نکالیں کہ حکومت سے کہیں کہ جی ایس ٹی حرام ہے اور ہمیں اس حرام کام سے بچاؤ. اس کے لیے ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی ہے. دیکھیے نا، میں نے دیکھا پچھلی بار سود پر بات کی. سود پر ہم لوگ بڑے جذباتی انداز میں بات کرتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ 500 سال کی ہسٹری ہے سود کے بینکنگ کی. جی سر. تو یہاں بھی جو کیپٹلزم ہے، آج پوری دنیا کا معاشی نظام ہے، پاکستان کا معاشی نظام بھی سرمایہ داری ہی ہے. اگرچہ ہم اسلامی بینکنگ کی بات کر رہے ہیں، تو اس میں جو ہمیں ایک نیا آئیڈیا دیا ہے، جو پچھلے 1 ماہ پہلے جو پروگرام کیا آپ کے ساتھ، اس میں ایک نیا آئیڈیا ہے. کیونکہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی سلوشن ہے. اور دوسرا، میں شہزاد صاحب چونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں بچوں کو، اور میں دیکھتا ہوں کہ دے آر ڈس الوژنڈ. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کوئی متبادل بھی ہے. تو ہم نے متبادل تو دے دیا، اب ہے کہ اس کو کیسے ہم اس کی مین سٹریمنگ کریں، اس کے بارے میں سوسائٹی کو سینسٹائز کریں. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ نے ایک بڑی اچھی ڈیبیٹ کا آغاز کر دیا ہے. ہمارے جو سارے اکانومسٹ ہیں وہ اسلامک اکنامکس کو سیریسلی نہیں لیتے. ایز اے ریزلٹ اب دیکھ لیں، کسی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں کوئی ایسا تھیسس نہیں ہے جو ہمارے مسائل کے بارے میں، مثلا یہی مسئلہ ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم پوری سوسائٹی کو، جو ڈفرینٹ جو سیگمنٹس آف سوسائٹی ہیں، مثلا ایک جو ہمارا بڑا سیگمنٹ ہے وہ ہمارے علماء حضرات ہیں. وہ لوگ سود کے خلاف ہیں، انہوں نے جو سود کی مخالفت ہے، وہ کوئی سود کی بات تو کر رہا ہے کہ سود ختم ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں ہمارے 3 4 5 بنیں گے اسٹیک ہولڈرز. پہلا آپ نے پروگرام کیا بھی ہے ایک آپ کے ایجوکیشن سسٹم کے اوپر، تو وہ ہے کہ ہم پہلے جو ہمارے علماء حضرات ہیں ان کو بلا کر ان سے یہ ڈسکشن کریں. وہ بھی اس میں کچھ اعتراض بھی کریں گے، کچھ بات بھی نکالیں گے، کیونکہ دین کے معاملے میں بھی ہم بیان دیتے ہیں، ہم نے کبھی امپلیمنٹ نہیں کیا. تو پہلا اسٹیک ہولڈر ہمارے ریلیجس اسکالرز، اور اس کے بعد ہمارے آگے چلتے ہیں. سر دونوں اکانومسٹ اور اسٹیک ہولڈر جو ہمارے علماء کرام ہیں، دونوں کے لیے ہمیں ایک ایشو ہے. ایشو یہ کہ جو پوری دنیا کا سسٹم کھڑا کیا نا سر، وہ فائنینشیل اکانومسٹ نے کیا. ٹھیک ہے. ان کو نوبل پرائز بھی سب سے زیادہ ملے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو فائنینشیل اکانومسٹ نے، اس کی ڈگری مسلم امہ کے لیے نہیں ہے.
جو فائنینشیل اکانومسٹ بن رہے ہیں, جو ورلڈ بینک کے نمبر 2 ہے, نمبر 1 ہے, IMF کا نمبر 2 نمبر 1 ہے, میگا جو لینڈنگ انسٹیٹیوشن ہے, اس میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں, جو ان کو ڈگریاں دی جاتی ہیں, وہ مسلم امہ کے لیے نہیں ہے. پاکستان میں آج بھی ایک بھی یونیورسٹی فائنینشیل اکانومکس کی ڈگری نہیں دے رہی. بات یہ ہے کہ یہ ٹیکنیکل ٹاپک ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ جی عربک ہمیں آتی ہے, ہم اس میں ماسٹر ہیں, ہم چیمپئن ہیں اسلام کے, لیکن جو آپ لاجیکل بات کر کے لے کے آ رہے ہیں دیٹ از ناٹ, کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو دیٹ از ناٹ ایز پر اسلام. دوسری طرف اکانومسٹ پنجاب یونیورسٹی میں سر مجھے ریفر کیا گیا, ہیڈ آف اکنامک ڈپارٹمنٹ کے پاس چلا گیا. میں کہا سر یہ امریکن اکنامک ریویو میں یہ آرٹیکل آیا تھا 1952 میں اور 1980 میں شاید یا 70, کہ یہ 2 آرٹیکل 2 نوبل پرائز دیے گئے ان کو, اور اس کو میں نے چیلنج کیا ہے. امریکن اکنامک ریویو اس کو پرنٹ نہیں کر رہا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے 200 سالہ ہسٹری میں جو ٹاپ 10 میں آرٹیکل ہے آپ نے اس کو چیلنج کر دیا اور لاجیکلی کیا ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کر سکے. تو میں نے کہا آپ پنجاب یونیورسٹی میں پرنٹ کر دیں یہ فائنینشیل اکنامکس کا ٹاپک. تو انہوں نے کہا جی فائنینشیل اکنامکس ہوتی کیا ہے, یعنی کہ ہمارے اکنامکس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ جو ہے نا وہ کہتا ہے جی ہمیں اگر کوئی چیز سمجھ آئے گی ہمارے پیرامیٹرز پہ ہوگی تو ہم سوچیں گے. سر یہ سوچنے میں ہمارے اکانومسٹ بھی اپنے آپ کو کنویں کے اندر بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اسکالر بھی بند کر ہوئے, اس کا کوئی حال دیں کہ ان کو یہ کنویں سے باہر نکالیں. دیکھیے آپ کی بات بالکل صحیح ہے. میں پچھلے 5 سال سے یا 10 سال سے یہ آئیڈیا پروموٹ کر رہا ہوں, مدینہ اکنامکس, اسلام کا معاشی نظام. اور مجھے بھی نا اس میں جو میرا رسپانس ہے وہ 2 قسم کا ہے. کچھ لوگ ایسے ملے ہیں جنہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا سر, اچھا, اور کچھ لوگ ایسے ملے ان کا منی صاحب چھوڑیں پرانی بات ہے 1400 سال پہلے. لیکن اب شہزاد صاحب فرق پڑ چکا ہے. 2 فرق ہے, ایک انٹرنیشنل لیول پر ہے, ایک ڈومیسٹک لیول پر. انٹرنیشنل لیول پر یہ ہے کہ 2008 کا جو کرائسس آیا اس میں مغرب کے اکانومسٹ کو کہیں کا نہیں چھوڑا, کیونکہ اس سے پہلے جو کرائسس آتے تھے کبھی وہ لیٹن امریکہ میں, کبھی ایسٹ ایشیا میں, اور وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی آپ کا اکنامک سسٹم ٹھیک نہیں ہے, آپ کا ویلیو سسٹم ٹھیک نہیں ہے, ہمارا بینکنگ سسٹم ٹھیک ہے. اب کیا ہوا, کیونکہ جب یہ کرائسس آیا نا ایسٹ ایشیا میں 1998 میں, تو مہاتیر محمد پہلا مسلمان حاکم تھا جو اس سے افیکٹ ہوا, اور اس نے اس کو چیلنج کیا. IMF نے اسے کہا کہ ہم آپ کے ملک میں آتے ہیں. اس نے کہا خدا کا واسطہ میرے ملک میں نہیں آئے, یہ مسئلہ ہی آپ کے بینکوں کا کریٹ کیا ہوا. اچھا, تو انہوں نے بڑی بحث ہوئی, تو لیکن جو ویسٹ کے سارے اکانومسٹ تھے, سارے میگزین تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں, ایشین ویلیوز, اس کرائسس کے پیچھے ایشین ویلیوز ہیں. لیکن 2008 میں جو کرائسس آیا وہ ایٹ دا ہارٹ آف وال اسٹریٹ, اور اب ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے, کیونکہ جو ویسٹ میں بھی بکس لکھی جا رہی ہیں ان کے نام کیا ہے, بٹوین ڈیٹ اینڈ ڈیول اور ری رائٹنگ رولز آف امریکن اکانومی. یہ بڑے بڑے اکانومسٹ ہیں. ایک تو یہ فرق آیا انٹرنیشنل لیول پر کہ اب یہ آواز وہ سننا چاہتے ہیں. 2010 میں ورلڈ اکنامک فورم کے پریزیڈنٹ نے کہا, مذہبی سارے مذاہب سے, انہوں نے کہا کہ ہمارا اکنامک سسٹم ہمارے قابو نہیں آ رہا ہے, ہماری مدد کریں. اور ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان سے مولانا تقی عثمانی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ بھی اسلام کا بھی ایک معاشی نظام ہے. ایک تو یہ فائدہ ہے, اور دوسرا یہ فرق پڑا ہے کہ 20 سال سے اسلامک بینکنگ ہو رہی ہے. اس میں جو شریعہ ایڈوائزر ہے نا, جو شریعہ اسکالرز ہیں, انہیں پڑھنی پڑتی ہے اکنامکس, کیونکہ وہ بینکنگ کروا رہے ہیں یا کر رہے ہیں. تو ایک ہوپ ہے میرے نزدیک. باقی جو بات آپ نے کی وہ تو دوسرے علماء حضرات ہیں, وہ تو اس طرف آتے نہیں. ہمیں یہی تو جمود توڑنا ہے. ایک علماء حضرات ایک ہے, اور دوسرا اکانومسٹ کا. اب میں آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پچھلے سال میں چونکہ یہ کام جو کر رہا ہوں سارا اسلام مدینہ اکنامکس کا, میرے ذہن میں بات آئی کہ یہ نظام نافذ کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھنا 3 اکنامک سسٹم ہے. سرمایہ داری وہ کس نے دیا تھا؟ ایڈم اسمتھ نے. وہ ایڈم اسمتھ نے نہ کبھی اکنامکس پڑھی تھی نہ پڑھائی تھی. وہ یعنی کہ جو گلاسکو یونیورسٹی میں وہ اخلاقیات کا پروفیسر تھا, لیکن اس نے اکنامک سسٹم دیا. اس کے بعد مارکس آتا ہے, کارل مارکس. کارل مارکس بیسیکلی فلاسفر تھا.
ना उसने कभी इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ना पढ़ाई थी, और उस दौर तक ना इकोनॉमिक्स का मजमून यूनिवर्सिटी के सिलेबस में शामिल था। तीसरा इकोनॉमिक सिस्टम मदीना इकोनॉमिक्स किसने नाफिज किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो नबूवत से पहले ग्लोबल ट्रेडर थे, ग्लोबल ट्रेडर थे पहले, और उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेडर, और को 20-25 साल का उनका एक्सपीरियंस है, जो वो हर साल वो सामान लेकर शाम जाते थे, यमन जाते, और फिर पहले उन्होंने खुद तिजारत की और नाफिज किया। फिर जब उनको नबूवत मिली, मदीना के हाकिम बने, तो मेरे ज़हन में एक आइडिया आया। तो मैंने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट हैं। अब मैंने ये बना करना इसका एक पेज का फ्लायर लम्स को भेजा। मैंने उसे कहा कि मैं स्टेट बैंक लाहौर का रिटायर्ड चीफ मैनेजर हूँ, मैं इकोनॉमिक्स मेरा मजमून है, मैंने कराची स्टेट बैंक में रिसर्च का काम किया। उन्होंने कहा कि ये टॉपिक क्या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट फ्री मार्केट इकोनॉमिस्ट। हम तो समझते हैं कि जो फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स है वो तो एडम स्मिथ ने 1776 में बुक लिखी, वेल्थ ऑफ नेशन, तो फिर ये। लेकिन मैंने उससे डिस्कशन की, 2 माह तक मेरी कॉरस्पॉन्डेंस चली, और अल्लाह का शुक्र है दे एग्रीड। और फिर उन्होंने मुझे लम्स में बुलाया, और मैंने वहाँ लम्स में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में ये बताया। और मैंने कहा, जब मैं उनके पास गया तो उनकी टीचर ने मुझे थोड़ी सी कहा, मुझे साथ थोड़ी सी बात करनी है। मैंने क्या? उन्हें कहा कि ये जो बच्चे हैं ना हमारे, ये ऐसी। मैंने कहा यार मैं कोई मौलवी वाली बात नहीं करूंगा, आई विल बी टॉकिंग प्योरली इन लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। और साथ मैंने 1 घंटा बात की और उन्होंने सुना उसको। तो अब जो ये बात आप कर रहे हैं ना, बात आपकी सही है कि हमें उलमा हजरात, देखिए उलमा हजरात जो हैं उनके पास नॉलेज है। सर 2 किस्म के उलमाए कराम हैं। एक वो उलमाए कराम हैं जिस तरह आपने बताया कि इस्लामिक फाइनेंस में रिसर्च में आ रहे हैं, वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, राइट। वो जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो इस्लामिक फाइनेंस जो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं जो उनको पढ़ाई जा रही है, जो उनको दिया जा रहा है सिलेबस। राइट। वो जो सिलेबस है वो भी, चूंकि फेडरल शरिया कोर्ट में खुद खड़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से, तो उसमें जो फाइनेंस, वो उसमें जो इस्लामिक फाइनेंस में एक एरिया पढ़ाया जा रहा है कि हमने इस्लामिक फाइनेंस है क्या, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करनी है, इसके रूल्स रेगुलेशन क्या है, सिक्योरिटीज क्या है, और ऑप्शन किस तरीके से हमने रिस्क मिटिगेट करने हैं। बेसिकली आईएमएफ की एक रिपोर्ट है 2004 में प्रिंट हुई जी। उन्होंने जॉब्स इस तरह का नाम था उस फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट का। उसने रिपोर्ट में लिखा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामिक फाइनेंस को प्रमोट कर रहा है, दैट इज एक्सेप्टेबल टू देम। कैसे? क्योंकि कन्वेंशनल फाइनेंस और इस्लामिक फाइनेंस इन सब्सटेंस इज सेम एंड यील्डिंग द सेम लेंडर। चूंकि ये सेम है तो इस्लामिक फाइनेंस में कोई थ्रेट नहीं है। उन्हें थ्रेट है तो हलाल फाइनेंस से है, हलाल बैंकिंग से। हमें जो बात कर रहे थे, हमारे उलमा इकराम कहते हैं जो हमें पढ़ा दिया गया इस इंग्लिश लिटरेचर में इस्लामिक फाइनेंस में, दैट इज वेरी गुड एंड दैट इज द एंड ऑफ इट। जब उनको कहा जाता है कि आप इस इस्लामिक फाइनेंस को हलाल फाइनेंस कर दें, तो यहां पे वो कल्टी खाते हैं, कहीं से निकल जाते हैं कि जी हम तकी उस्मानी साहब से डिस्कस करेंगे फिर बताएंगे। ये उलमा इकराम हैं जो कहते हैं कि एक दिन हलाल बैंकिंग हो जाएगी, होप है। दूसरे उलमा इकराम कहते हैं कि जी जो इस्लामिक फाइनेंस पढ़ाया जा रहा है, हमें इंग्लिश नहीं आती, हमें प्रॉपर इनकी टर्म्स नहीं आती, हम उनके साथ डिबेट में नहीं जा सकते, लेकिन जो हमें हकीकत नजर आ रही है उसके ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं कि ये लॉजिकली हराम है, ये हलाल है, ये हलाल नहीं है, ये डाउटफुल है। सो ये पूरा सिनेरियो इधर चल रहा है। सो अपनी बात जो आपने बात की, और दूसरी तो जो इकोनॉमिस्ट है, बिल्कुल वो एक डिसेप्टिव सिचुएशन चल रही है जिससे हमने निकलना है। जो हमारा टॉपिक है, हमने इनको एजुकेट कैसे करना है, इनके साथ डिबेट में कैसे जाना है, ताकि जो स्ट्रेटेजी हम डेवलप कर सकें वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो, मुस्लिम उम्मा के लिए बेनिफिशियल हो, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेनिफिशियल हो। क्यों? आपकी बात जो मुझे पसंद आई, सॉरी लोडेड सा सवाल हो रहा है, लेकिन बात यह है कि इस वक्त जो अमेरिका में बैठे मेरे फादर इन लॉ हैं, वो भी फाइनेंशियल स्लेव है सिस्टम के। उधर जो मेरा भाई बैठा हुआ है वो भी फाइनेंशियल स्लेव है सिस्टम का, और उधर जो आम शहरी है वो भी एक ओवरऑल बेसिस पे 36,000 पता नहीं कितने ट्रिलियन, 36 ट्रिलियन कर्ज है उनके ऊपर, एग्जैक्टली जो भी अमाउंट है, कि उसमें वो सब जिस तरह हम यहाँ के स्लेव हैं वो उनके स्लेव हैं। सो ह्यूमैनिटी इज स्लेव एंड दे आर यील्डिंग द सेम इन्वेस्टर। तो उस सिचुएशन में पूरी दुनिया को निकलना है, क्योंकि आपकी बात कि सोल्यूशन क्या है, क्या? यस, मैं उसमें यही आपसे, देखिए
सूरत हाल बड़ी मुश्किल है, लेकिन मायूसी नहीं है। मायूसी नहीं है सर। मेरा अल्लाह का शुक्र है, मैं शहजाद साहब मायूस नहीं होता, और मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ। आप सुन के हैरान हो गए। सर ब्रेक पे जाना है हमने, ब्रेक के अच्छा। बाद यहीं से शुरू करते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। हमारे साथ मोहम्मद मुनीर अहमद साहब, चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लाहौर ब्रांच, हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सनत व मईशत, शहजादा शौकत आपके साथ। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुनीर साहब के साथ। मुनीर साहब, हम अपने उलमाए कराम को और अपने इकोनॉमिस्ट को कुएं से कैसे बाहर निकालें? इसमें मैं जो पहले बात भी कर रहा था कि उलमा हज़रात जो हमारे हैं, उनके पास एक इल्म का खजाना है सर, लेकिन उनका एक अंदाज है उसको समझने का, उसको बयान करने का। और मैं एक हिस्ट्री का हवाला देना चाहता हूँ, और मैंने अपनी किताब में इसका जिक्र भी किया है कि मदरसा स्कूल का इत्तेहाद, कि जो हमारा मदरसा है दैट इज ऑन द वन साइड, जो हमारा स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, दैट्स ऑन द अदर साइड। और इस सिलसिले में हमारे पास एक रेफरेंस है, ये मुत्तहिदा हिंदुस्तान का पहले बना था देवबंद मदरसा 1857 के बाद, 1862 में या उसके आसपास ये बना है मदरसा देवबंद का। उसके बाद बना है अलीगढ़ स्कूल। और दोनों जो थे लीडरान थे मदरसा के और स्कूल के, उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि मदरसा और स्कूल का इत्तेहाद हो। और फिर ये शहजाद साहब इत्तेहाद हुआ, और जो उस वक्त देवबंद के अमीर थे मौलाना महमूद अल हसन, उनकी जो तकरीर है उस मौके पर वो पढ़ने वाली है। वो कहते थे कि जो चीज़ मुझे रात को सोने नहीं देती थी कि हम दीन के एक पहलू की तालीम दे रहे हैं, अब क्या होगा कि दीन की तालीम, जो तालीम है वो मुकम्मल हो जाएगी। एग्रीमेंट क्या था कि देवबंद मदरसा का एक स्टूडेंट अलीगढ़ में एक सेमेस्टर गुजारेगा, और अलीगढ़ का एक स्टूडेंट मदरसा में आकर एक सेमेस्टर गुजारेगा, और जो मदरसा के लोग तबलीग करना चाहते हैं वो आगे अलीगढ़ में अंग्रेज़ी सीखेंगे। अब हमारा मसला ये हुआ है कि हमारी हिस्ट्री ही मसख हो गई है, ये हमारी रवायत है। और हम जब मुल्क से सूद का खात्मा करना चाहेंगे, मुल्क में मदीना इकोनॉमिक्स का नफाज चाहेंगे, तो हमें अपने उलमा हजरात को अपने साथ लेकर चलना है, अपने इकोनॉमिस्ट को साथ लेकर। देखना क्या हो रहा है, 77 साल हो गए हैं, 77 ईयर्स, बात वही की वही खड़ी है कि सूद हराम है, उससे आगे क्या है। तो इस सिलसिले में ना हमें कोशिश करनी पड़ेगी। और एक मैं बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ, जो मैंने सीखा है मदीना इकोनॉमिक्स से, मदीना इकोनॉमिक्स जोड़ती है, लड़ाती नहीं है। हम जो अक्सर बहस करते हैं, लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे पर इतराज करते हैं, जो मैंने सीखा है। और मुझे शुक्र है कि मेरी बुक उलमा हजरात ने भी पढ़ी है, मुफ्ती हजरात ने भी पढ़ी है और परचेज की है, और अपने मदरसे में बच्चों को दी है। तो इस लिहाज से हमें कोशिश करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। और ये जो मेरी और आपकी बातें लोग सुन रहे हैं, उनका तो एक मैसेज पहुंच रहा है कि नफाज के दीन इस्लाम के नफाज के लिए हमें एक मुतहदा कोशिश करनी होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना होगा। सर, इसमें दो बातों को मैं साथ वेट कर देता हूं कि मदीना इकोनॉमिक्स में एक भूखा कुत्ता भी बेनिफिशियरी है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा था ना, इसका मतलब एक कुत्ता भूखा मदीना इकोनॉमिक्स में है तो वो बेनिफिशियरी है, उसको भूखा नहीं होना चाहिए। इसी तरह हमारे मुल्क में जो टैक्सेशन सिस्टम है, फकीर ने अगर भीख भी ली है और जाके पत्ती का डब्बा खरीदा है, उसने सेल टैक्स पे किया। सेल टैक्स, यस, एक सेल टैक्स है, और उसके उसी टैक्स में जो उसने प्राइस पे की, उसमें किसी ने इनकम टैक्स भी पे किया है। उसी प्राइस में किसी जो सप्लाई चेन है उसका डिडक्शन एट सोर्स भी हुआ है। सो एक फकीर के ऊपर भी टैक्स है, लेकिन मदीना इकोनॉमिक्स में फकीर के ऊपर टैक्स नहीं था। सर, इस लिहाज से मैंने छोटी सी वर्किंग की है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौर, वो सुनहरा दौर, उसमें उन्होंने सबसे पहले जो पॉलिसीज डेवलप की एस्टेट टैक्सेस के नाम से, कि एक भी टैक्स ऐसा नहीं था जो आम आदमी पे बर्डन होता। अगर उसमें हम देखें कि 3 किस्म के टैक्स थे जो लैंड और प्रॉपर्टी पे लगाए गए, उशर, खराज, कुरातुल अर्ज।
جس کے اپنے اپنے ڈائنامکس تھے کہ اگر کوئی آسمانی پانی سے بارش سے لے رہا ہے تو اس کا ریٹ کچھ اور ہے، اگر کوئی زمین سے پانی لے رہا ہے تو اس کا ٹیکس کچھ اور ہے، اور اس کے علاوہ جو ایگریکلچر لینڈ اگر نان مسلم کے پاس ہے اس کا ٹیکس کچھ ریٹ کچھ اور ہے، اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ گورنمنٹ لینڈ پہ اگر کوئی کلٹیویشن ہو رہی ہے تو اس کا ٹیکس کچھ اور ہے، جزیہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فے، خمس، ضرائب، یہ سارے کے سارے 12 قسم کے ٹیکس ہیں، جس میں عشور، وقف اور اموال فضلہ، یہ 12 قسم کے ٹیکس ہیں۔ کسی دن ہم انشاءاللہ عالم دین کو بلائیں گے، اس کے اوپر ان 12 کے 12 ٹیکسز پہ بات کریں گے کہ ان میں ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو 12 ٹیکسز لگائے تھے، یہ 12 کے 12 ٹیکسز میں ایک بھی ٹیکس برڈن نہیں تھا اس شہری کے لیے جو اسلامک اکنامک سسٹم میں، مدینہ اکنامکس میں سانس لے رہا ہے۔ منیر صاحب دیکھیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، وہ دور خوشحالی لاتا ہے۔ رائٹ 12 قسم کے ٹیکسز ہیں جو امپلیمنٹ ہوتے ہیں، لیکن ایک بھی ٹیکس برڈن نہیں ہے۔ آج ہمارے ملک میں سینکڑوں قسم کے ٹیکسز ہیں جو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم پاکستانی دے رہے ہیں، اور ہر ٹیکس ایک برڈن ہے۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے اس سال صرف اور صرف سود کی مد میں 9,700 ارب کے قریب سود کے لیے ہم سے ٹیکس کلیکٹ کیا ہے، اور اسی طرح اگر یہ تو علیحدہ ٹاپک ہو جائے گا، میں اس وقت جانا نہیں چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت جو ٹیکسز کلیکٹ کر رہی ہے اس کے بینیفیشری نارملی لینڈر ہیں جنہوں نے لون ہمیں دیا ہوا ہے، اس میں ہم پاکستانی بینیفیشری نہیں رہے۔ نومینل اماؤنٹ ہے، 1122 کی سروس خدا نہ خواستہ، ایمرجنسی تھوڑی بہت دوائیاں کہیں مفت مل گئیں، ابھی چیف منسٹر صاحبہ کچھ ہل جل کر رہی ہیں، پرائم منسٹر صاحب کو ہل جل کر رہے ہیں اڑان پاکستان میں، لیکن باٹم لائن سر، آپ شہباز شریف صاحب کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ علماء کرام کا اور اکانومسٹ کا اتحاد کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے پروگرام میں ڈیبیٹ کے لیے لے کے آتے ہیں، تو اس ڈیبیٹ میں شہباز شریف صاحب کے لیے کیا سجیشن ہے آپ کی؟ جو بات آپ نے پہلے کہی کہ 12 ٹیکس تھے حضرت عمر کے دور میں اور کوئی ٹیکس برڈن نہیں تھا، میں نے آپ کی بات بڑے غور سے سنی کہ وائی اینی ٹیکس واز ناٹ اے برڈن، اس لیے کہ سارے ٹیکس جو تھے وہ ڈائریکٹ تھے، سارے ٹیکس ان لوگوں پر تھے جو کوئی انکم کما رہے تھے، جنہیں کوئی فائدہ ہو رہا تھا، سارے ٹیکس ڈائریکٹ تھے۔ اب ہمارا کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے 50% سے زیادہ ٹیکسز ڈائریکٹ ہیں، ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں تنگ ہو رہے ہیں۔ اور یہ آپ نے جو پہلے پوچھا تھا اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ مدینہ میں پہلے ٹیکسز تھے، آپ نے ایک میسج دیا کہ اگر تجارت پر ٹیکس لگاؤ گے، اگر جی ایس ٹی لگاؤ گے تو خوشحالی نہیں آئے گی۔ یہی میرا پیغام ہے ساری قوم کے لیے، جو میں نے اپنی بک میں میسج لکھا ہے پوری قوم کے لیے۔ دیکھو نا، پہلے کتاب کو انگریزی میں لکھا، پھر اسے دوبارہ اردو میں لکھا تاکہ یہ پھیل جائے، اس کی فہم عام ہو جائے۔ یہی میسج ہے کہ اگر ہم اس طرف آ جائیں، اور یہ ہم سب کا فرض ہے، میں جیسے کہا نا کہ جو سٹیک ہولڈرز کون سے ہیں، ریلیجس اسکالرز ہیں، اکانومسٹ ہیں، امیر لوگ ہیں۔ حضرت عمر کی بات کی، حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، تو آپ نے سب کو بلایا کہ دعا کریں بارش ہو جائے، بارش ہو گئی۔ اور وہاں آپ نے ایک فکرہ کہا امیر لوگوں سے، اگر یہ بارش نہ ہوتی تو میں تمہارے گھروں سے مال نکال کے ان غریبوں پر تقسیم کر دیتا۔ دس از دا گائیڈ لائن۔ اگر ہم وہ چیز لے آتے ہیں، کوئی آدمی پرائم منسٹر سے لے کر میرے تک اور آپ تک، اگر ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں تو جو ہم خواب دیکھ رہے ہیں ایک معاشرے کا، وہ خواب پورا ہو سکتا ہے کہ جو ٹیکس برڈن ہے۔ دیکھیے زکوٰۃ کا کیا فائدہ ہے؟ زکوٰۃ کے 2 فائدے ہیں۔ جو زکوٰۃ پے کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال پاک ہو گیا، پیور ہو گیا، صاف ہو گیا۔ جس کو زکوٰۃ ملتی ہے وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جب تک اچھا، پھر اور آپ نے سود پر پروگرام کیا، قرآن نے جب بھی سود کے بارے میں بات کی ہے، 7 صدقات کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے جس میں سارے لوگ شامل ہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مدینہ اکنامکس جوڑتی ہے
तोड़ती नहीं है। और ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह। एक हम आइडिया तो दे रहे हैं कि और फिर वो आइडिया वर्केबल और उस पर काम हो चुका हजरत उमर के दौर में। तो ये जो सारा मेरा मैसेज है, आपका मैसेज है कि हम इस आइडिया की तरफ आएं और इसको सीरियसली लें, इसको हमारे उलमा हज़रात डिस्कस करें और अपने बयानिए से बाहर निकलकर अमल की तरफ आए कि अगर हम, आखिरी बात मैं करूंगा कि अगर हम इसे पाकिस्तान में नाफिज कर दें तो फिर हम दुनिया को पेश कर सकते हैं कि ये एक गिफ्ट है 21वीं सदी की इंसानियत के लिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि आपने इसे नाफिज किया था और ये नहीं था दुनिया में पहले। दुनिया में पहले भी जीएसटी था, नबी पाक ने खत्म किया और आपके जाने के बाद 400 साल तक ये मुआशी निज़ाम डोमिनेंट रहा है। उसके बाद फिर वही ये जीएसटी आ गया। तो जो बहुत बड़ा एक मैसेज बनता वो यही है सबके लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले आज 22वीं सदी में हमारे लिए 21वीं सदी में हमारे लिए एक तोहफा दिया। बैठे मैं तो कहता हूँ देना, हम कैसे कहते हैं कि हमारे नबी पाक पूरे आलम के लिए रहमत है, रहमतुल आलमीन है। उसका सबूत यही है कि पहले यहाँ नाफिज करें और फिर पूरी दुनिया को पेश जो मर्जी कॉपी कर ले, ये तो अल्लाह का दीन है, अल्लाह का पूरी दुनिया को पेश करें कि सर इसमें आज जो है ना, आज के टैक्स सिस्टम में एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए टैक्स एडवाइजर मैं देखता हूं कि जितनी ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन है, जितनी सर्विस प्रोवाइडिंग की ट्रांजैक्शन है, उसमें जो वेल्थ है वो ब्लड का काम करती है। यस, सर्कुलेट करती है। आज का टैक्स सिस्टम वेल्थ को सर्कुलेट होने से रोकता है, क्योंकि मैं अगर एक ट्रेड है ट्रांजैक्शन करूंगा, मुझे 6% टैक्स बढ़ जाना है, मुझे 3% सेल टैक्स बढ़ जाना है, फिर करूंगा फिर बढ़ जाना है। और मेरी वेल्थ सर्कुलेशन अगर ब्लड कम है तो मेरा जिस्म कमजोर है। जबकि ज़कात का सिस्टम ये होगा कि मैं रोजाना की 2000 ट्रांजैक्शन करूं, मेरे पे कोई पूछ नहीं है, और मेरी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ बढ़ जाएगी और मेरी एंड ऑफ द डे जो सेविंग है उसमें से 2.5% ले जाएंगे। हु केयर्स सर? अगर आज के सिस्टम में वेल्थ सर्कुलेशन बढ़ा दी जाए तो हमारे 24 करोड़ लोग हैं, ये जीडीपी आज $350 बिलियन पे खड़ी है, ये $1 ट्रिलियन पे चली जाएगी अगर हम टैक्सेशन सिस्टम में ज़कात इंप्लीमेंट कर दें। वो जो 12 कवानीन, जो 12 किस्म के टैक्सेस थे जो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने लगाए थे, अगर आज इंप्लीमेंट कर दें तो 1 ट्रिलियन जीडीपी हमारा 1.5 साल में पहुंच जाएगा सर। और 1 ट्रिलियन का जीडीपी का 10% टैक्स हो तो $100 बिलियन टैक्स है। आज हमारा टैक्स 25 बिलियन नेट इनकम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्रोविंशियल शेयर देने के बाद। 4 टाइम हमारी नेट इनकम बढ़ जाएगी सर आज अगर हम ज़कात को इंप्लीमेंट कर दें, क्योंकि हर कारोबारी आदमी देखेगा कि उसने सेल टैक्स नहीं है, उसने सर्कुलेशन करनी, इनकम टैक्स नहीं है, सर्कुलेशन करनी है चीजों को। मैं एग्रीकल्चर ने देखना है मेरे पर अनड्यू बर्डन नहीं है और मुझे ये खाद खरीदनी है, डीएपी खरीदनी है और 70,000 पर एकड़ मुझे खर्चा करना है, फिर जाके मुझे लाख रुपए मिलना है, लेकिन 75,000 पे मैंने ठेका देना है। सो दिस इज व्हाट तमाम एक दुनिया एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाएगी, दुनिया शहजाद साहब बदल जाएगी। और हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशंस पर। मैं जो कि स्टेट बैंक में काम किया तो हमारे किसान ये कहता था कि जो बैंक का लोन फॉर्म है उसको उर्दू में ट्रांसफर कर दें। स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस भी हैं। अब देखना, किसान ने लोन लेना है, मजदूर ने लोन लेना है, वो बेचारा अंग्रेजी कहाँ पढ़। अब अगर हम आगाज करेंगे कि जो हमारा टैक्स का फॉर्म है, जो रिटर्न भरते हैं, आप तो माशाल्लाह सब जानते हैं, वो अंग्रेजी में है। कितने लोग समझते हैं? पहला काम अगर हम कर दें ज़कात के फॉर्म को उर्दू ज़बान में, देखिए ना, अगर हमने हल करने हैं मसले, ताकि उसको पहले इसको फैलाएं, इस पर डिस्कशन करें और फिर देखें ना कि जो ज़कात का टैक्स का उशर का फॉर्म कितना बड़ा होगा। उसमें 2 तो चीज़ें आएंगी, या उशर होगा या ज़कात होगा। इंपोर्टर के लिए इंपोर्ट ड्यूटी होगी। तो जो फायदे की बात की थी, एक चीज आसान हो जाएगी और फिर आपका एफबीआर इतना सा रह जाएगा। 3 टैक्स है तो फायदे ही फायदे हैं। इसकी तरफ हमें आना चाहिए। और जो आपने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को हम क्या गुजारिश कर सकते हैं कि इस तरफ ध्यान दिया जाए कि ये हमारा दीन है,
اور اسی میں ہماری فلاح سر ہے. اس میں ایک کوشچن آتا ہے سرکاری ملازموں کی طرف سے، یا ساڑیاں نوکریاں چلیاں جان گیا، وی ول لاسٹ آور جابس. اس کا جواب یہ ہے کہ جب ویلتھ سرکولیشن بڑھے گی، انڈسٹری چلے گی، کنزمپشن بڑھے گی، تو اس وقت مارکیٹ میں اتنی جابس ہوں گی کہ آپ ٹرپل سیلری پہ باہر آئیں گے. جی جب 9/11 کے بعد ایک وقت تھا یو اے میں کہ جو میرا لڑکا رکھا ہوا تھا، میں نے وہ $1500 اس کو دے رہا تھا، وہ کہتا ہے شہزاد صاحب میں انڈیا واپس جا رہا ہوں، مجھے $6000 وہاں سے مل رہا ہے. یس. کیوں؟ کیونکہ تو سرکولیشن بڑھ گئی 9/11 کے بعد. آج اگر ہم نے زکوٰۃ کا سسٹم امپلیمنٹ کر دیا، آج کا سسٹم کیا ہے؟ کیا سرکاری ملازم 17ویں 18ویں 19ویں 20ویں گریڈ کا افسر اپنی سیلری سے 150 سال میں گھر بنا سکتا ہے؟ نہیں لے سکتا. آج کا لیبر 500 سال محنت کرتا رہے بیچارہ، لوگوں کے گھر بناتا رہے، لیکن اپنا گھر نہیں بنا سکتا. اس کا مطلب دیر از سم ویلیو مس میچ. اس نے ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے. اس ایڈجسٹمنٹ میں جب یہ ٹیکس سسٹم نفاذ کر دیا جائے گا تو وہ جو 17ویں گریڈ کا افسر ہے نا، وہ 4 سالوں میں اپنی سیونگ کر کے گھر بنا سکتا ہے، اور جو اگر وہ لمیٹڈ مارکیٹ میں کام کرے گا تو وہ 4 سالوں میں اپنا گھر بنا لے گا. یہ جو سارے شہزاد صاحب ہمارے خدشات ہیں، ہمارے مائنڈ سیٹس ہیں. اب دیکھیں پاکستان کی صورتحال کیا ہے. جو باہر کے ایڈوائزر ہیں جو ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا زیادہ پیسہ پراپرٹی میں پھنسا ہوا ہے اور وہ لاسٹ ہے. جو پیسہ آپ نے پراپرٹی میں انویسٹ کر دیا، آپ نے کوئی پلاٹ لے لیا، دیٹ از لاسٹ فار اکنامک ایکٹیویٹی. اچھا اس کے بعد کیا ہے؟ اسٹاک ایکسچینج ہے یا سونا خرید لو. اب آج کل کیا ہو رہا، سونا بڑھ رہا ہے، سونا خرید لو. اگر یہ سارے پیسے ہم نکال کے مارکیٹ میں لے آئیں، اور اس کی پروڈکشن کہاں ہوگی؟ ایگریکلچر میں، انڈسٹری میں، بزنس میں، کمیونیکیشن میں، آئی ٹی میں، تو یہ ریئل سیکٹر کی گروتھ ہوگی. سر یہ تو اب ایک اور پوائنٹ ہے ڈیبیٹ میں، اسلام ایک مکمل مذہب ہے، اور اس میں کوئی مکمل دین ہے، مکمل میسج ہے. نامکمل پیغام دے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے دوسری دنیا میں نہیں گئے. مکمل میسج دیا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس بلایا ہے. مکمل میسج. سو آج کے دن میں اگر ہماری سرکولیشن اور ویلتھ میں دشمن نے ہماری ویلتھ لوٹ بھی لی ہے، پھر بھی اسلام سولوشن دیتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے ویلتھ سرکولیٹ کرنی ہے. اس لیے ہمیں سمجھنے ہیں کہ کہاں کہاں پرابلم ہے، اس کے سلوشن کیا ہے، اور ہم ان کو ایڈوائز کر سکیں. شہباز شریف صاحب کو آپ نے یہ میسج دیا ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے یہ زکوٰۃ کا نظام اگر نافذ کر دیتے ہیں، اور اس کو کیسے نافذ کرنا ہے اس کے لیے ایک ڈیبیٹ جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں. اس ڈیبیٹ کو ہم سر انیشیٹ جو کر رہے ہیں اس کا پہلے دو پہلو بتائیں کہ ہم نے اپنے علماء کرام کو اور اکانومسٹ کو اور گورنمنٹ کو کس ٹریک پہ امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی میں اور ایگزیکیوشن اسٹریٹجی میں اور اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ میں کیسے لے کے جانا. یہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. پہلے 2-4 منٹ یہ کریں کہ پہلے ہم ایک ڈیبیٹ کریں ایک مذہبی اسکالر کے ساتھ سر، اور ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، اور ان سے درخواست کریں کہ یہ دین ہے، آج اس کی ضرورت ہے. تو یہ آئیڈیا ہے، آپ ہمارے ساتھ ملیں، پھر اس کے بعد ایک اکانومسٹ کو بلائیں، پھر دونوں کو اکٹھے کر کے بلائیں، تاکہ قوم جب ان کو سنے گی نا، لوگ ان کو فالو تو کرتے ہیں نا. تو عمل ہے کہ اس میں نا ہمارا بھی صبر کا امتحان ہے، اور ہمارا پھر اس میں اجر عظیم ہے. دیکھیے وہ چیز جو مجھے خوشی ہوتی ہے شہزاد صاحب، وہ چیزیں جو دنیا چھوڑ چکی ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، مجھے سمجھ دی ہے، آپ کو توفیق دی ہے، آپ کو سمجھ دی ہے، ہم وہی باتیں پروموٹ کر رہے ہیں اور درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی اس کی طرف آؤ. آج کی تبلیغ یہ ہے، آج کی تبلیغ جو ہم تبلیغ بھی کرتے ہیں، آج کی تبلیغ کیا ہے کہ ہم اپنی قوم کو اکنامک جسٹس دیں. پچھلے 77 ایئر سے ہم ان کو دین کی باتیں سنا رہے ہیں. اکنامک اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھلی بار ڈسکشن کی تھی کہ یہودیوں کی چاروں مارکیٹ کو بالکل ختم کر دیا تھا. کیسے؟ تھرو اکنامک جسٹس. اور سارے لوگ کیوں آگے تھے اس مارکیٹ میں؟ بیکاز دیر واز اکنامک جسٹس. آج کی تبلیغ، آج کی ذمہ داری ایک مسلمان پر، اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان ہیں. اور جو میں اپنی یہ جو میری کتاب آنے والی ہے اس میں جو میں سارا چیز بنا رہا ہوں کہ ہم ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑنا کہ تمہارا یہ فقہ ہے، تمہارا یہ فرقہ ہے. ہمیں دینا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ سچ بولا جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ کسی کی برائی نہ کی جائے. ہم یہ پیرامیٹر بنا کر
کہ آدمی سچا ہو, وہ کوئی بےمانی نہ کرتا ہو, کرپشن نہ کرتا ہو, اور ظالم نہ ہو, اور وہ سچا ہو. تو یہ جو آغاز آپ کر رہے ہیں, میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں, اللہ کرے یہ ہم اس کو آگے چلا سکیں. یہ بہت بڑا کام آپ کر رہے ہیں. بہت شکریہ منیر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے اپنے very ایکسپیرینس سے, ریسرچ سے ہمیں مستفید کیا. ناظرین, ہم پاکستانیوں نے ترقی یافتہ پاکستان دیکھنا ہے انشاءاللہ. آج کے پروگرام میں کھلا پیغام ہے تمام دوستوں کے لیے, حکومت وقت کے لیے, ریلیجس اسکالر کے لیے, اکانومسٹ کے لیے, کہ ہمیں وہ تحفہ جو 14ویں صدی میں, وہ تحفہ جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا آج سے 1400 سال پہلے, اس تحفے کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم ہے. یہ ریسکیو ہے ہمارے لیے اور پوری دنیا کے لیے انشاءاللہ. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.